بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ بصری محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ بصری ٹی وی۔ السلام علیکم۔ ناظرین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے، اس کا نام ہے پی آئی اے۔ یہ پی آئی اے وہ نہیں ہے جس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور جس کو آپ جانتے ہیں۔ یہ ایک ٹرم ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے پرسنل انٹیگریٹی اکاؤنٹ۔ یہ ہر آدمی کا ایک پرسنل انٹیگریٹی اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ جن لوگوں کے درمیان میں آپ رہتے ہیں۔ وہ آپ کے بیہیویئر کو نوٹ کرتے ہیں۔ ہر روز اس کا کاؤنٹ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ جو دو فرشتے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں، اور وہ رائے ہے آپ کے کردار کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، دوسرا آدمی جواب دیتا ہے کہ یار اگر میرے پاس ہوتے میں آپ کو دے دیتا، حالانکہ اس کی جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا انٹیگریٹی، جو پیسے مانگنے والا ہے، اس کا انٹیگریٹی اکاؤنٹ دوسرے آدمی کے ذہن میں، دوست کے ذہن میں زیرو ہے، کہ اس نے پیسے لے کر کبھی واپس نہیں کرنے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے، اور وہ پیسے مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی کسی سے پکڑ کے لا کے دیتا ہوں۔ اس کا انٹیگریٹی اکاؤنٹ اس کے کھاتے میں 10 میں سے 10 ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ یہاں تک جانے کے لیے تیار ہے کہ اس آدمی نے زندگی میں اگر پیسے لیے ہیں تو واپس کیے، اور یہ عام طور پر پیسے نہیں مانگتا۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں، کسی کے سامنے جھوٹ بولیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس آدمی کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس آدمی کو پتہ ہوگا، اور اس آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کا ایک نمبر آج گھٹ گیا۔ آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اس کو، وہ بھی ان کے ذہن میں یاد رہتا ہے۔ کسی کے برے وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو یاد رہتا ہے۔ یہ آپ کا انٹیگریٹی اکاؤنٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت پکا یقین ہے کہ میں اپنے پرسنل انٹیگریٹی اکاؤنٹ کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حافظ بصری ٹی وی کا مقصد کیا ہے؟ یہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بتا دینا، صحیح راستے پہ لگا دینا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، ان کو سیدھا راستہ دکھانا، کون سی چیز کہاں سے اچھی مل سکتی ہے، کون سی چیز کہاں سے بری مل سکتی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے پتہ نہیں ہوتا، تو میں ایٹ لیسٹ ایک کام کرتا ہوں، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ سوری مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن فلاں آدمی ہے جو آپ کی اس بات کا اور اس مشکل کا جواب دے سکتا ہے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی بھر جو نوازا ہے، شاید اس پرسنل انٹیگریٹی اکاؤنٹ کی وجہ سے نوازا ہے کہ کسی مجبور اور مقہور کی دعا مجھے لگی ہوگی۔ میں آنے والے وقت کے اندر جو چیز دیکھتا ہوں، وہ میں دیکھتا ہوں کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک کلائمیٹک چینج، یہ اب جو لوگ چیزیں لگانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پولینیشن کے وقت کہیں ہیٹ ویو نہ آ جائے۔ یہ چیز آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی۔ دوسری چیز، ہماری زمین جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو میں آج کے جو میرے مہمان ہیں، ان سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، اور ان کا جو ویژن ہے وہ میرے ویژن سے بہت آگے ہے۔ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ، انٹرنیشنل فرم کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ پاورٹی ایلیویشن، رورل مائگریشن، زمین کی ہیلتھ، کلائمیٹک چینج، یہ ان تمام چیزوں کے اوپر ان کی گہری نظر ہے، اور انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اب بڑے بڑے ہی پروفیشنل دوستوں کے ساتھ، ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں، ڈاکٹر طاہر رشید صاحب، اور وہ سائل سائنٹسٹ ہیں پی آر سی سے، اور شاید وہ انہوں نے چھوڑا ہے یا ریٹائرمنٹ لی ہے۔ تو ان کے ساتھ اچھے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے ایک کام شروع کیا ہے، اور وہ کام ہے کہ ہم زمین کی جو ہیلتھ ہے اس کو ہم اس طرح ریکور کریں کہ 1 ایکڑ میں پیدا ہونے والا 30 من اور دوسرے ایکڑ میں پیدا ہونے والا 70 من، یہ دونوں 70 من دینا شروع کر دیں۔ تو آج میں المقیت لیب کے فاؤنڈر جناب آصف فاروق صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
यहाँ मौजूद हैं। सर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं, उसमें एक तो ज़िंदा रहने का तो एक ज़रिया अल्लाह ताला बनाता ही है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के साथ कारोबार करना। लेकिन एक चीज़ वो दर्द भी है कि जिस दर्द को आपने वक़्त पे समझा और उसके बाद आप कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आए, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात की कि मैं अच्छे प्रोडक्ट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूँ। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपके ज़हन में कैसे ख़्याल आया और कब ख़्याल आया? इसकी बुनियाद की वजह क्या बनी? आप साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज दावत दी और आप काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इस तरह का प्रोग्राम करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। अल्लाह के साथ कारोबार करने से अच्छा कोई कारोबार ही नहीं है, और जो इंसानियत का कारोबार है उससे कीमती चीज़ ही अल्लाह ताला ने कोई नहीं हमें हुक्म दी। पाकिस्तान में एक काफ़ी अरसे से ज़राअत में वो तरक्की नहीं आ रही थी जो कि आनी चाहिए थी, और फिर 90s की दहाई में दुनिया ने ये आइडेंटिफाई किया कि मौसमियाती तब्दीली के जो मुज़र असरात हैं वो पाकिस्तान और इस हिस्से पर शदीद आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो तरबेला में पानी आता है 70% ग्लेशियर मेल्ट से आता है, और मंगला में कोई तकरीबन 30% से थोड़ा ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट से आता है। ग्लेशियर मेल्ट करेंगे पाकिस्तान में, आबपाशी का पानी जो सरफेस वाटर होता है वो भी कम होगा, और जो दरियाओं का पानी है वो भी कम होगा, और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आएंगी, ये दोनों अवामिल मिल के जो ज़मीन की सेहत है उसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा करेंगे। 90s में 97 98 में मुख्तलिफ लोगों से मैं बात करता था, मैं कहता था यार इस पे काम करो, तो जिसे कहते हैं इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं आता था। तो 2004 में गौर फ़िक्र के बाद इसमें छोटे से लेवल पे काम शुरू किया, फिर दोस्त साथ जुड़े, तो हमने सबसे पहले ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की बहाली और उसकी सेहत को ठीक करने के बारे में प्लान एक चाक आउट किया, और मौसमियाती तब्दीली उसके साथ दूसरा एलिमेंट था। इन दोनों एलिमेंट्स को फोकस किया, क्योंकि ज़मीन में एक तो हमारी मौजूदा जिन ज़मीनों से फसलें आ रही हैं तकरीबन 80-85% जो ज़मीनें हैं उनकी ज़रख़ेज़ी, जैसे हाफ़िज़ साहब ने बताया कि एक पैच में अगर 50 है तो दूसरे पैच में 25 है, यानी 50% वहीं ड्रॉप हो जाती है। इसी तरह ज़मीनें मज़ीद ख़राब हो रही हैं क्योंकि हमने अपनी ज़राअत को ज़हरों के और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के ऊपर निसाब पर छोड़ दिया। हमारी ज़मीन का जो माइक्रोबियल लाइफ थी, सेहत थी, उस टॉक्सिक पेस्टिसाइड की वजह से वो भी ख़राब हो गई, और हमारे पौधों के अंदर जो कुदरती किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ और आफ़त के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी होती थी वो भी इंतहाई कमज़ोर हो। क़ुव्वत मदाफ़ियत जो थी दोनों चीज़ों की बहुत नीचे चली गई। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर एक मौसमियाती तब्दीली भी आती है और हमने अपनी ज़राअत को सिंथेटिक पेस्टिसाइड से और ज़मीन की सेहत को ख़राब कर लिया, तो मुस्तक़बिल में हम अपनी बढ़ती आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को कैसे पूरा करेंगे? तो उसके लिए सबसे, और दूसरा यहाँ चैलेंज था कि जो फर्टिलाइज़र्स थे इस्तेमाल हो रहे, रवायती टेक्नोलॉजी जो उस वक़्त केमिकल फर्टिलाइज़र की बनी थी वो थी, और वो उसकी हम आंगी हमारी ना ज़मीनों के साथ थी और ना हमारे माहौल के साथ थी। उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत थी क्योंकि उनकी एफ़िशिएंसी जो है वो कोई 30-40% तक रह गई थी, और दिन ब दिन उनकी एफ़िशिएंसी भी कम हो रही थी। तो ये हमें कुदरती तरीके काश्तकारी की तरफ, जिसे हम रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जिसकी तरफ जाने की ज़रूरत थी। तो हमने इस पर काम शुरू किया। मेरे साथ बाद में हमारे एक यूरोपियन टीम थी मेरे पास साथ काम कर रही। फिर बाद में डॉक्टर ताहिर रशीद हमारे बहुत अच्छे सॉइल साइंटिस्ट हैं, पीआरसी से वो कनाडा चले गए, उन्होंने भी वहाँ पानी पर ज़मीनों पर काम कर रहे थे। उन्होंने भी आके बहुत इनकरेज किया कि इस काम को बंद नहीं करना, आगे करना है। फिर डॉक्टर सईद जावेद खुर्शीद हमारे बहुत अच्छे दोस्त, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत गुरु हैं वो, और एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट विंग को हेड करते रहे हैं, बहुत उम्दा इंसान। उनकी भी बहुत ज़्यादा तरग़ीब होती थी कि इस काम को आज से बंद नहीं करना। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो सबसे बड़ा ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का मसला था, उसकी सेहत का मसला था और उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने का मसला था, उसके लिए हमने एक जामिया प्रोडक्ट जिसको हम ग्रीनर अल्ट्रा कहते हैं, वो पहले ग्रीनर था, फिर हम ग्रीनर अल्ट्रा बनाने में कामयाब हो गए, जिससे हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को मिनिमम कर सकते हैं। ज़मीन पर फंजासाइड का भी इस्तेमाल मिनिमम हो जाता है, और ज़मीन की माइक्रोबियल लाइफ, कुदरती लाइफ जो है, एग्रो इकोलॉजी ठीक हो जाती है। ज़मीन में वही जरासीम दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं केचुए आ गए तो ज़मीन की बहाली आ गई।
تو وہ ہم آرام سے ہر قسم کی زمین میں وہ معاملات کر سکتے ہیں۔ اس پروڈکٹ کو ہم جب استعمال کرتے ہیں عام زمین میں، اگر ہم 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو گندی سے گندی زمین میں بہت حد ہوگی ہم 4 استعمال کر لیں گے، 3 استعمال کر لیں گے، یا بہت ریئر ہے کہ 5 استعمال کیے ہوں۔ یعنی ہم 3,500 سے لے کے 16-17 ہزار روپے تک کے خرچے کے ساتھ ہر قسم کی زمین سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور خالی زمین ہی نہیں ٹھیک ہو جاتی، زمین 1 مہینے کے اندر بالکل ریجوینیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر سال میں ہر فصل کو 1 یونٹ کتنا ہے 3,300 روپے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کھاد کی ریکوائرمنٹ بھی زمین کی کم کرتی ہے اور اس کی زرخیزی کو بھی سنبھال کے رکھتی ہے۔ اور زمین پر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو مائسچر کی ویپوریشن لاسز کہتے ہیں تقریباً 20% تک زمین سے مؤثر نکل گیا اس موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے، اس کو بھی کنزرو کرنے میں ہمیں مددگار ہوتا ہے۔ اور ہم نے ایسے ماحول دوست پروڈکٹس بنائے ہیں کہ زمین کے اندر نمی کو محفوظ زیادہ مدت تک رکھا جا سکے قدرتی پروڈکٹس کے ذریعے۔ اچھا آصف صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ایک پریکٹیکل فارمر ہوں، ساری زندگی میں نے فارمنگ کی ہے، اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میری پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو، بلکہ شاید میں اس معاملے میں تھوڑا سا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ حاسد آدمی، کہ میری جو پیداوار آئی ہے دوسروں کی پیداوار سے ہمیشہ اوپر آنی چاہیے۔ وہ ایک میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ میری پرفارمنس جو ہے وہ میں اس پر نیگوشیٹ نہیں کر سکتا۔ اب میرے جو میں دیکھتا ہوں پاکستان میں، وہ کچھ زمینیں ایسی ہیں جو جہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ ابھی تو کچھ آپ کو پیداوار دے رہی ہیں، لیکن اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو کچھ عرصے کے بعد بالکل بانجھ ہو جائیں گی، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ ابھی پیداوار دے رہی ہیں، لیکن جن چیزوں کی نشاندہی آپ نے کی ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ اگر آج نہیں ہے تو 10 سال کے بعد وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئی ہیں۔ اب ہم لوگ ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ وقت سے پہلے ہم کنڈی کھٹکھٹائیں۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کے پاس جو گرینر الٹرا آپ نے بتایا ہے، یعنی کہ صرف ایک ہے یا کوئی اور پروڈکٹس بھی ہیں اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشن آف سوائل؟ وہ جو کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ ہنگر سائنس آف سوائلز، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتوں کی زبان آنا چاہیے، اچھی ماں کو گونگے بچے کی زبان آنی چاہیے، تو ایک اچھے سائنٹسٹ کو، سوائل سائنٹسٹ کو یا ایگرانومسٹ کو زمین کی زبان بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے مطابق آپ بتائیے کہ جو آپ کے پروڈکٹس یہاں میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہاؤ ایکچولی یو کیٹیگرائز؟ جیسے اس سے ہم گرینر الٹرا سے زمینوں کی صحت کو زرخیزی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہر ذمہ دار جو اچھا ذمہ دار ہے اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پیداوار میں جتنی بہتری لا سکوں میں لاؤں، اگر مجھے نئی ٹیکنالوجیز کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑے۔ ہم نے اس سال رائس زون میں کام شروع کیا، اور رائس زون میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس دفعہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بیکٹیریل بھی، فنگل پرابلم بھی زمین کی ایکٹیویٹ ہو گئیں، اور پولینیشن بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ گرینر سے ہم زمین کے اندر جو ٹاکسک میٹیریل بھی ہوتا ہے وہ اس کو بھی بریک ڈاؤن کرتا ہے، اور وہ بھی ہماری زمین سے فلش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے زمین کی زرخیزی بھی بحال ہو جاتی ہے، اور زمین کی صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی ہماری زمین کی مائکروبیل لائف ٹھیک ہوتی ہے تو وہاں ہماری بایو ڈائیورسٹی ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ جب زمین سے پودے کو زہریلے اجزاء نہیں جائیں گے، زمین میں موجود ہر خوراک پودے کے لیے دستیاب ہو جائے گی، تو پودا تو قدرتی طریقہ صحت مندی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی امیونٹی بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر زمین کے اندر جو ہم نے نیوٹرینٹ ڈالنے ہیں ان کی مقدار بھی ہمیں کم ڈالنی پڑتی ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کی اڈاپٹیشن کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے دو پروڈکٹس ہیں، ہم کیلفورڈ، ایک کیلشیم اس کا بیس ہے، اس کے ساتھ پلانٹ ایکسٹریکٹس اور نیچرل مٹیریل ہیں، اور دوسرا پوٹاشیم بیسڈ ہے، کیونکہ وہ پوٹاشیم کے ساتھ وہ پلانٹ ایکسٹریکٹ اور نیچرل مٹیریل چلتے ہیں، اس کا نام حلیات ہے۔ ہم ان کو بلینڈ کر کے، جہاں مثلا باغات ہیں 5-6 دفعہ فنجیسائڈ استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو میکسیمم 3 دفعہ استعمال کرنے پڑتے ہیں کراپ کے اوپر، کاسٹ افیکٹو بھی ہوتے ہیں، نہ پودے پہ سٹریس آتا ہے، پودے کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اگر پھل ہے تو اس کی جو معیاری پھل ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اگر 10 سے 15% معیاری ہے تو یہاں 20 سے 25% معیاری پھل آ جاتا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے اور صحت مند ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ایکسپورٹ مارکیٹ میں ہماری کوئی بھی جنس اس وقت جا رہی ہے، ان کے اندر جو پیسٹیسائڈ ریزیڈوز افیکٹ ہیں، اس کی وجہ سے ہماری کارگوز ابھی تو کم ریجیکٹ ہو رہی ہیں، مستقبل میں بے انتہا ریجیکشن ہوگی، کیونکہ دنیا بہت سینسیٹیو ہو گئی ہے پیسٹیسائڈ ریزیڈوز کے اوپر۔ تو ہم اس ایرینا سے بھی نکل جاتے ہیں، اور ہمارے فوڈ پروڈکشن سسٹم سے صحت مند
غذا پیدا ہونا شروع ہو جائے گی جس کی مارکیٹ ویلیو بھی اچھی ہوگی، اور ہم اس کو نیچرل پروڈکٹ کے ارینا میں دنیا میں بھی بیچ سکیں گے اور ہمارے لوگوں کو بھی دستیاب ہوگی، جس سے ہمارے لوگوں کی صحت بھی جو ہے وہ نیچرلی ٹھیک ہو جائے گی، اور ایونچولی یہ پورا سسٹم جو ہے دیہی علاقوں میں غربت کی کمی بھی لے کے آئے گا، اور ہم پیسٹیسائڈ ٹاکسک ارینا سے بھی باہر آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بہت پیاری بات کہی ہے، اور آپ کی بات سے مجھے جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اتنے جو کنسائنمنٹس ریجیکٹ ہو رہی ہیں، اور مجھے اس سے پہلے سے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے غزل کا، بھی ایک زمانے میں بڑا مشہور وہ گانا تھا اور غزل تھی، اس سے پہلے کہ تیری نظر کرم معذرت کی نگاہ بن جائے میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ تو میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ سارے کے سارے کنسائنمنٹ ریجیکٹ ہو، تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ طارق نیازی صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ وہ بھی کچھ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کام مجھے زیادہ آرگنائزڈ لگ رہا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اگر میں یہ چیزیں استعمال کروں، میری جو کھادوں کی جو ہے کہ 2 بوری یوریا اور 1.5 بوری ڈی اے پی، اس کے اوپر پھر کیا اثر پڑتا ہے اس کا، کہ میری کاسٹ بڑھے گی یا گھٹے گی؟ جب آپ ہمارے سسٹم کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو کھادوں کی اور پیسٹیسائڈ کی اوور آل جوائنٹ کاسٹ جو ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے، اور کھادوں کی مقدار کے استعمال میں بھی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ جتنی کھاد ہم زمین میں ڈالتے ہیں اس کو بھی یہ ایفیشینٹ کر دیتی ہے اور ان کے لاسز کو منیمائز کر دیتی ہے، تو جس کی وجہ سے اوور آل فارمر کی نا کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آ جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہم پیسٹیسائڈ ہے اور موجودہ جو کھاد ہے، ایک خاص کوانٹٹی چاہے ڈی اے پی یا یوریا ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ٹوٹلی ہوم گرون سولوشن ہے، اور اگر ہم نائٹروجن کو بھی یوریا کے بھی سبسٹیچیوٹس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں تو ہم گرین ہاؤس گیسز کی جو مشن کرنٹ پروڈکشن ریجیم جو ہے فرٹیلائزرز کی پاکستان میں، اس کی 25 سے 50% گرین ہاؤس گیسز ایمیشن ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک اور طریقے سے میں کوانٹیفائی کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایل این جی جتنی امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت، اگر ہم صرف اپنی فرٹیلائزر کے پروڈکشن رجیم کو نیچرل فرٹیلائزرز کی طرف لے کے جائیں جو ماحول دوست بھی ہوں، زمین دوست بھی ہوں، اور پودوں کے لیے بھی موافق آئیں، ایک ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کریں گے، ہم اپنے امپورٹ بل کم کریں گے، اور ہم خود انحصاری کی طرف یعنی اپنا ملک میں کی گئی تحقیق اور اپنے ہی پروڈکٹس کو پاکستان میں بھی بیچیں گے، اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جا کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس سال سردیوں میں کچھ کسانوں نے ہمیں اپروچ کیا بلکہ جزمان کے ایریا میں، اور انہوں نے کہا کہ ادھر گرین پاکستان انیشیٹو کا بھی پروجیکٹ چل رہا ہے بہت بڑا، تو ہمارا تو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم دوسری فصل نہیں صحیح طرح لے سکتے، ہمارا زمین کا پانی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ہمارے زمینوں کے اوپر نمکیات بھی بہت اوپر آ جاتے ہیں۔ ہم نے وہاں گندم، سرسوں اور پیاز کے ذمہ دار کے ساتھ کام کیا، اور وہ کہنے لگے ہم اب گرمیوں میں کچھ نہیں لگا سکیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ذمہ دار حیران ہو گئے کہ کیسے یہ زمین صرف ایک مٹیریل سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اب وہی کسان اس دفعہ پائلٹ ہمارے ساتھ خرید کے، مفت نہیں، خرید کے سمر کراپ بھی لگانے لگے ہیں، اس میں بھی ہم ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہمارا پائلٹ کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ نیکسٹ ونٹر میں ہم آپ کو وہاں نہیں رہنے دیں گے، ہم آپ کو یہاں یزمان اور چولستان میں بٹھائیں گے کہ جتنے 1000 ایکڑ کہیں گے ویل کلٹیویٹ انڈر دس، اور ہم اس سے انقلاب لا سکتے ہیں۔ گرین پاکستان انیشیٹو پاکستان کی زراعت کی خوشحالی اور موجودہ زراعت کے نظام میں جدت پسندی کو انٹروڈیوس کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ وہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے ہم لوگ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں بڑے دل سے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہاں ہائی ایفیشنسی اریگیشن کے جو ماڈیولز چل رہے ہیں، آپ 20%، 25% پانی سے فارمنگ کر سکتے ہیں، جتنا 5 گنا پانی ہم کہیں بھی اور فصل لگانے پہ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم سندھ کا 100% ایریا بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پانی بے انتہا ضائع کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ہم آرام سے فارمنگ کر سکتے ہیں، اور بھی بنجر علاقے ہم آباد کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف چھوٹا فارمر ہے، ایک طرف وہ ہائی انٹینسٹی ایریگیشن ہے، اب وہ بیچارہ چھوٹا فارمر اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے رن آف پر ہی جانا ہے، جس کا مطلب پانی کا ضیاع بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر اسے سبق حاصل کریں، اور یہ پھر جانکاری آگے نیچے ٹریکل ڈاؤن ہو، تو یہ ہم پولیٹیسائز کر کے ہر نئی آنے والی چیز کو ہم پھر واپس بھیج دیتے ہیں،
یہ آنے نہیں دیتے. اب جیسے پانی کی آپ صاحب نے بات کی، صرف چھوٹی سی رین گن ہے، کوئی مہنگی نہیں ہے. اگر ایک 3-4 ایکڑ والا زمیندار ایک دفعہ پانی کسی اور کو دے کے پھر پانی اس کے ایریا کا بھی لے کے لگاتا ہے، اس کو ایک کنال میں اگر وہ اپنا پانی کو ذخیرہ کرنے کا پونڈ بنا لے. آج کل تو گڑھا بناؤ جیسے مچھلیوں کا ہوتا ہے، شیٹ ہوتی ہے وہ لگاؤ، اس میں اپنا پانی رکھے، مٹی سیٹل ہو جائے گی. رین گن بہت سستا طریقہ ہے، سولر کی پلیٹوں سے وہ چل جائے گی. وہ اپنی فصل کو ہر وقت پانی مناسب وقت پہ لگا سکتا ہے، اور پانی بھی بہت کم استعمال ہوگا، کیونکہ فلڈ ایریگیشن سے پانی بہت ضائع ہوتا ہے اور مستقبل میں اتنا پانی نہیں ملنا. بات اصل ڈاکٹر صاحب جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو نئی انوویشنز ہیں اور نئی ٹیکنالوجی ہے وہ ایک غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے بس کی بات بھی نہیں ہے، یہ کارپوریٹ سیکٹر ہی لا سکتا ہے. اور اس کو دیکھ کر جو ہمارے چھوٹے فارمرز سبق سیکھیں گے، جس طرح اب آپ نے فرمایا ہے کہ 4 ایکڑ والا بھی یہ کام کر سکتا ہے، یہ اس کو دیکھے بغیر لوگ نہیں کر سکیں گے. ایسے ہی ہے. اب جیسے رائس زون میں میجورٹی فارمرز کی ذمہ داروں کی چھٹے سے گندم کاشت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی گندم کی اسٹیبلشمنٹ، یہ پودا بھی نہیں اچھی طرح بنتا تھا، اس کی روٹ فارمیشن بھی صحیح نہیں ہوتی تھی اور ان کی پیداوار بھی کم تھی. اس دفعہ گورنمنٹ نے تقریباً 80% یا 70% جو سبسڈی دی ہے، انہوں نے سپر سیڈر جو انٹروڈیوس کروایا ہے. ہم نے ان فارمرز جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے انہیں کہا کہ اس کو لگائیں پھر فصل دیکھیں. اس سبسڈی کا جو گورنمنٹ نے جو کیا ہے، اگر ہم جہاں ایک 60 لاکھ کی مشین ہے 10 لاکھ روپے میں ہمیں مل جائے وہ مشین، یا 70 لاکھ کی مشین ہے 15 لاکھ میں مل جائے، 80 لاکھ کی مشین ہے 15-16 لاکھ میں ہمیں مل جائے، اور اس مشین سے ہماری پیداوار میں 25 سے 50% تک فرق آ سکتا ہے. کیوں؟ اس فصل کی مینجمنٹ، پھر جس زمین پر وہ گندم کاشت کی ہے یا کوئی بھی رائس بھی لگا سکتے ہیں، تو ہماری اس زمین کی زرخیزی کے مطابق اگر چلتے ہیں، اور اگر ہم اپنی زمین کی زرخیزی ٹھیک کر لیتے ہیں جیسے ہم گرینر سے وہاں رائس زون میں کریں، اور انشاءاللہ اس دفعہ بہت وسیع پیمانے پہ ہم کریں گے رائس زون میں، ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں اور اس کے سارے سراؤنڈنگ ایریا میں. تو وہ یہ گورنمنٹ بھی ٹیکنالوجیز دینے کو تیار ہے، بڑے فارمرز کریں، لیکن رینٹل میں بے انتہا لوگوں نے استعمال کیا. اگر نہیں خرید سکتے کہ رینٹل میں اگر 6,000 روپیہ رینٹ دیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی پیداوار اگر 3,000 بھی گندم کا ریٹ 2,500 بھی ریٹ لگایا تو 4 من پہ اگر وہ گیا، آپ کی یقیناً اس سے پیداوار بڑھتی ہے. تو اس لیے ٹیکنالوجی جو ہے نا، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہمیں کہیں بھی ابہام ہو، ایک ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو ہم وہاں جا کے وزٹ کریں. میرے والد صاحب کے دوستوں نے ڈسٹرکٹ باول نگر میں ڈیری فارم بنانا تھا، تو مجھے کہنے لگے ہوسٹل فریزر کا فارم. میں نے کہا جی بالکل بن سکتا ہے. تو میں نے انہیں ان کے بیٹے کو صحیح لوگوں کے ساتھ ملوایا، پھر پیچھا کرتا رہا، اور انہوں نے بھاول نگر کی تاریخ کا پہلا سب سے بڑا ہوسٹل فریزر فارم بنایا. پورے پنجاب کے انہوں نے ہوسٹل فریزر فارمز وزٹ کیے جہاں 2-2 4-4 6-6 گائے تھی، اور وہ بہت سب کامیابی سے چلتا رہا جب تک کہ ان کے گھر میں اتفاق رہا. سر یہ مجھے آپ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میں ایک جگہ زمین خرید رہا تھا، اور وہ جو ہے وہ مجھے بیچنے کے لیے بھی تیار تھا. جب اس نے قیمت مانگی تو میں نے کہا کچھ کمی ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ جو ہمسائے ہیں نا ان کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے. تو میں نے تو آپ سے مانگی نہیں ہے، میں تو زمین کی قیمت مانگ رہا ہوں، ہمسائے تو میں آپ کو فری میں دے رہا ہوں. یہ جو آپ نے باقی تمام باتیں بتائی ہیں کہ ماحول دوست، کسان دوست، اور یہ ملک کا معاشی جو بحالی ہے اس کے اندر اپنا رول، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اور میں آئی ریئلی اپریشیٹ. ناظرین، نیچے ڈاکٹر صاحب کا، آصف فاروق صاحب کا ٹیلی فون چل رہا ہے. آپ یہ تمام جو جانکاری ہے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں پلنٹی اویلیبل ہیں، اور ان کے پاس اپنا ایک سسٹم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فارم بھی وزٹ ہو تو ان کے آدمی آپ کا فارم بھی وزٹ کریں گے، اور کسی طریقے سے یہ جو ہمارا صورتحال چل رہی ہے یہ بہتری کی طرف، جسے ایک تو ہوتا ہے نا ریورس، یہ ریورس بہتری کی طرف، جسے آپ کہتے ہیں ری جنریٹو ایگریکلچر، جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور کسان کا بھی بھلا ہو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ یہ پروڈکٹس بھی لے کر آئے ہیں، اور میرے ناظرین جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں، تو یہ دے ول ٹاک ٹو یو. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے جہاں آپ کا جو رول ہے ان ریجنریٹو ایگریکلچر، ایک تو وہ انہانس ہوگا، اور میرے ناظرین کا بھی بھلا ہوگا کہ یہ جو ہمیں خوف آ رہا ہے کہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ کنسائنمنٹس رکنی شروع ہو جائیں گی، کنو رکنا شروع ہو جائے گا، رائس جو ہے پہلے ہی رک رہا ہے، تو الحمدللہ آپ نے ان ٹائم اس کو ایکشن لیا ہے.
تو ان کا نیچے ٹیلی فون چل رہا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ فیسلٹی آپ کو اویلیبل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.